طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اللہ تبارک و تعالی لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کر رہا ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے، اس رات کے اندر ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور یہ قدر والی رات ہے، اور تمہیں کیا پتا کہ قدر والی رات کیا ہوتی ہے؟ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں، آپ کی معیت، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ احکام لے کر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آتے ہیں، اور کچھ حکمت کے معاملات لے کر آتے ہیں۔ اور حکمت کے معاملات کیا ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور اس رات کے اندر سلامتی ہی سلامتی ہے، کب تک؟ حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع۔ تو اس مضمون کو ہم نے اس سے پہلے بیان کر دیا ہے، لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، اس کی قدر کیا ہے۔ آج ایک خاص موضوع پر ایک خاص قصہ میں آپ کو بیان کرنے والا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ اس سورت کے اندر قدر کا لفظ ہے۔ کیا ہے؟ کیا لفظ ہے؟ قدر کا لفظ ہے۔ قدر کے معنی مختلف بیان کیے گئے ہیں، لیکن آج جس معنی پر میں زور دینا چاہتا ہوں وہ قضاء و قدر۔ فیہا یفرغ کل امر حکیم، یہ بھی کہا گیا۔ اس رات ہر حکمت والا معاملہ بیان کیا جائے گا، لکھا جائے گا، اللہ تعالی کے پاس پہنچایا جائے گا۔ فیہا یفرغ کل امر حکیم۔ تو اس آیت کے اندر بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں بھی تقدیر کا معاملہ ہوگا۔ چلیے سب سے پہلے تقدیر کیا ہے؟ قضاء و قدر، قضاء فیصلے کو کہتے ہیں، قدر اندازے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اندازہ کرتا ہے اور فیصلے فرماتا ہے، اندازہ کرتا ہے اور فیصلے فرماتا ہے، اور اس تقدیر کے اوپر ہم کو ایمان رکھنا ہے۔ تقدیر پر ایمان، ایمان کا کیا ہے؟ ایک رکن۔ تقدیر پر ایمان، ایمان کا ایک رکن۔ کسی نے اگر تقدیر کا انکار کر دیا تو کیا ہو جاتا ہو؟ کیا ہو جاتا؟ کافر بن جاتا۔ تقدیر پر ایمان ہے، لیکن جیسا ایمان ہونا چاہیے ویسے نہیں، تب بھی وہ اسلام کے اندر باقی نہیں رہے۔ تقدیر کا کوئی بہانہ بنا رہا ہے غلطیاں کر کے، وہ بھی اسلام کے اوپر باقی نہیں رہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے تقدیر کیا ہے؟
تقدیر 4 چیزوں کا نام جس کو مراتب تقدیر کہتے ہیں، 4 چیزوں کا نام. ان 4 چیزوں پر جب تک ایمان نہیں لائیں گے آپ کی تقدیر کا ایمان پورا نہیں. کیونکہ اس معاملے میں مسلمان بگڑ گئے. کیوں بگڑ گئے؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے. کچھ لوگوں نے کہا تقدیر کیا ہے؟ انسان جو چاہتا ہے کرتا ہے، انسان کو برا اختیار ہے. ہم چاہے تو بیٹھو، بیٹھنا چاہے تو بیٹھ نہیں، باہر جانا چاہے تو چلے جائیں. تقدیر کوئی چیز نہیں. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خواہ کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. اللہ نے اس کو مجبور نہیں کیا، جو چاہے کرنے کی اس کو اجازت دے دی. یہ وہ لوگ ہیں جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں. ایسا گروہ یہ گزرا ہے تاریخ کے اندر، ان کا نام کیا ہے؟ قدریہ. گمراہ ہو گئے، ان کو قدریہ کہا جائے. تقدیر کو ان کا ایمان نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ سمجھیں گے آزاد میں اور میری زندگی، میں جو چاہے کروں، جیسے چاہوں زندگی گزار. یہ لوگ تقدیر کا انکار کرنے والے ان کو قدریہ کہا جائے. مسلمان ہو سکتے ہیں لوگ؟ ہو سکتے ہیں بولو؟ نہیں ہو سکتے. جس کو تقدیر پر ایمان نہیں ہو سکتے. مسلمانوں کے ایک گروپ ہے. وہ کیسا گروپ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تقدیر کے سامنے انسان مجبور ہے. تقدیر کے سامنے کیا ہے؟ انسان مجبور. پہاڑ سے چٹان گرتا ہے، کبھی دیکھا ہے؟ پہاڑ سے پتھر ٹوٹتا ہے، ٹوٹ کے گرتا ہے، گرتا ہے کدھر جاتا ہو؟ آپ کو بتا رہا تھا کدھر جاتا؟ جدھر چاہے چلا جاتا. کبھی ادھر پڑا، کبھی ادھر پڑا، کبھی ادھر پڑا، لڑک کر آتا ہے، نیچے گر جاتا ہے. اس طریقے سے ایک انسان ہے، اسے کون؟ یہ لوگ جبریاں ہیں. تقدیر کے سامنے انسان مجبور ہے، اس کا کچھ بھی اختیار نہیں ہے. جدھر چاہے وہ چٹان کے جیسا جاتا ہے، کہیں نہ کہیں گر جاتا ہے. یہ لوگ غلطی کر کے بھی دلیل لیتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک چور کو لایا گیا، ایک شرابی کو لایا گیا، شراب پیا ہوا. پوچھا گیا کیوں بھی میں شراب کیوں میں پیے؟ میری تقدیر میں لکھا تھا میں پیا، میری تقدیر میں لکھا تھا میں پیا. تو حضرت عمر نے کیا کہا ہے؟ اس کو شراب پینے پر 80 کوڑے، 80 کوڑے لگا. تقدیر کے انکار کرنے پر اور ایک 80 کوڑے لگا. تو اس لیے تقدیر کا بہانہ کس سے بنائیں گے؟ آپ کے اندر کوئی عیب آ گیا، کوئی مجبوری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی آپ کے اوپر، اس وقت کہیں گے، کیا کہیں گے؟ قدر اللہ ما شاء فعل. اللہ نے میری تقدیر میں لکھا تھا یہ مصیبت مجھ پر آئے. اللہ تعالیٰ میری تقدیر میں لکھا تھا اس لیے میں فیل ہو گئی. یہ کہہ سکتے ہیں؟ سمجھ رہے؟ اپنی مصیبت پر تقدیر کا بہانہ بنا سکتے ہیں، لیکن غلطی کر دیں گے، چوری کر دیں گے، شراب پی دیں گے، جی کسی کو گالی دے دیں گے، کسی کو تھپڑ مار دیں گے. تقدیر میں تھا میں مار دیا بغیر چھوڑیں گے ہم؟ تو یہ تقدیر کا بہانہ یہاں نہیں چلتا. ظلم کر کے، گناہ کر کے تقدیر کا بہانہ بنانا یہ بہت بڑا جرم ہے. مصیبت کوئی آ گئی تو اس وقت تقدیر میں تھی، آ گئی بولنا یہ کیا ہے؟ یہ اصل اسلام. بات سمجھ میں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ مومن کا معاملہ عجب کی امر المومن. مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. جب اس کی مصیبت پہنچتی ہے صبر کرتا ہے، اجر ملتا ہے. کوئی نعمت ملتی ہے شکر کرتا ہے، اجر. دونوں حالتوں میں فائدے میں مومن بنتا.
मुसीबत पहुंची तो क्या करता, क्या करता बोलो, सब्र करता। वहां से आवाज आ रही, यहाँ से आवाज नहीं है। सब्र करता तो उसे क्या मिलता, अजर। अच्छा, जब कोई नेमत मिलती है, आप माशाअल्लाह फर्स्ट क्लास में पास हो, नेमत है नहीं, उस वक्त क्या करता बंदा, मोमिन बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता, तब भी अल्लाह ताला क्या करता उसको अजर। तो ये सब क्यों होता है, तकदीर पर ईमान रखने की वजह से होता है। अब जब तकदीर पर ईमान रखना बोले क्या क्या बोला मैं, चार चीजों पर ईमान लो। चार चीजें हैं, अच्छा याद है। नंबर एक, अल्लाह के इल्म पर ईमान लाओ। हम जो कुछ करते हैं, जो कुछ हमारी जिंदगी में गुजरता है, जो कुछ हमारी जिंदगी में होता है, अल्लाह ताला को मालूम है या नहीं मालूम, मालूम है नहीं मालूम। वला याज़ुबु शै, अल्लाह ताला से इतना बराबर चीज भी पोशीदा नहीं। हमारे छुपे खुले मुस्तकबिल माजी, इस वक्त जो हाल है, हमारी सारी चीजें अल्लाह ताला, सिर्फ अल्लाह ताला को मालूम ही नहीं है, बल्कि लौह महफूज में अल्लाह ताला उसको रखा है। ला याज़ुबु जरा बराबर। और अल्लाह का इल्म क्या है, ये असली है। असली का मतलब शुरू से है, बाद में मिला से इल्म नहीं अल्लाह ताला का। ये क्या है, ये इल्म शुरू से, और अबदी है, कभी खत्म होने वाला है। और बंदे का इल्म अजली नहीं, हादी से। अब तो पढ़ो तो कुछ मालूम है, देखो तो कुछ मालूम है, उस पर्दे के पीछे क्या है आप लोगों को मालूम नहीं है ना। लेकिन अल्लाह ताला का इल्म हर चीज पर मुहीत है, क़यामत तक उसका इल्म ऐसे ही हमेशा हमेशा के लिए ऐसी बात ही रहेगा। और कब से है, शुरू से। बात समझ में आई। इस अल्लाह के इस इल्म के ऊपर पूरा पूरा ईमान रखना है, नंबर एक। नंबर दो, अल्लाह ने जो कुछ जाना है उसको लिख कर रखा, जो कुछ जाना है लिख कर रखा, उस पर भी ईमान लाना है। किताबत बोलते हैं, किताब में कतब एक तुम्हारे क्या है, लिखना। तो वो कहाँ लिखा, कब लिखा, अल्लाह ताला वो तो बता सकते हैं कब लिखा कहाँ लिखा। नहीं पढ़े नहीं हम लोग तकदीर के बारे में, कहाँ लिखा जी अल्लाह ताला, तकदीर कहाँ लिखा है, लोहे महफूज में लिखा। कब लिखा, अव्वल मा खलक़ अल्लाहुल क़लम फ़क़ाल माज़ा अक्तुब उक्तुब मा कान व सयक्तुब। अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले, हाँ अब इसके अंदर बस अब जवाब मिलता है। सुनो, सबसे पहले क्या चीज पैदा किया अल्लाह ताला, कलम पैदा किया। कलम पैदा किया, कलम पैदा करके क्या बोला उसको, उक्तुब तो लिख। तो कलम क्या बोला, क्या लिखना। तो अल्लाह ताला बोला अब तक जो कुछ हो चुका है, अब जो कुछ होने वाला, जो कुछ हो रहा है, सारी चीजें लिख। तो कलम क्या किया, लिख दिया। वल्क़लमि वमा यस्तुरून। अल्लाह ताला उस कलम की कसम, कलम के अल्लाह ताला कसम खाया। किस कलम की, जो कलम तकदीर लिखा है। ये तमाम तकदीर लिख के अल्लाह ताला कहाँ रखा, हर चीज के बारे में। अगर एक पत्ता झाड़ का गिर रहा है, झाड़ पे एक पत्ता लग रहा है, तो उसका भी इल्म अल्लाह ताला को है, अल्लाह ताला को है। और उसको भी अल्लाह ताला लोहे महफूज में लिख कर रखा है। इस कायनात के अंदर जितनी हरकतें हो रही, आप बैठे बैठे मुंडी उठाए, ये चीज भी अल्लाह ताला की तकदीर में लिखा है। और समझ में आ रही, हर चीज आपके खामोशी, ये भी अल्लाह ताला लिखा। हरकत और सुकून, आपके अच्छे अमाल, बुरे अमाल, सारी चीजों को कहाँ लिखा अल्लाह ताला, लोहे महफूज में लिखा। फिर उसकी तरफ में आता है किताबत के बारे में। अब चलिए दो चीजें होगी,
اور تیسری چیز اس پر ایمان لانا ہے تقدیر کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی مشیت. مشیت کے معنی اللہ تعالیٰ کی چاہت. اللہ تعالیٰ کی چاہت کے بغیر کوئی کام نہیں. اب یونس سے چھوٹ رہے اللہ تعالیٰ چاہت تو نہیں ہوئی. اللہ نہیں چاہا تو نہیں جو بس سمجھا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. تمہاری چاہت بھی اللہ تعالیٰ کی چاہت کے تحت ہے. تم کو چاہتے تو اسی کو چاہ سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ چاہے ورنہ نہیں چاہتے. تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت سارے اچھے برے اگر کوئی کسی سے کوئی برائی ہو رہی, کوئی شراب پی رہا, اللہ تعالیٰ کی چاہنے سے پیتا, نہیں چاہنے سے پیتا. جو کہتے ہیں کائناتی چاہت, ہر چیز کو اللہ تعالیٰ چاہا تو ہی ہوتا. البتہ ایک شرعی چاہت ہے, اس کے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اچھائیاں ہوں برائیاں ہوں. اللہ تعالیٰ کی چاہت کتنی قسمیں ہیں؟ دو ہیں. یہ قسم کائناتی چاہت, کونی چاہت. یہ کیا چاہت ہے؟ ہر چیز خلقکم وما تعملون, تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا. نظروں سے تم کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ, تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کی چاہت کے بغیر کوئی کام اس کائنات کے اندر ہو نہیں سکتا. اس پر ایمان لانا. اب تک کتنی چیزیں ہوئی؟ کتنی چیزیں ہوئی اب تک؟ 3 چیزیں. کیا کیا بتاؤ؟ علم, اللہ تعالیٰ کتابت, اللہ تعالیٰ کی مشیت چاہت. اب چوتھی چیز ہے کیا ہو سکتی ہو؟ بولو کون بولو چوتھی چیز کیا ہو سکتی؟ کسی کو پتا نہیں. دوسرے پڑھ رہے ہم لوگ تقدیر پر ایمان معلوم نہیں. کیا ہے؟ بولو. ایک اللہ تعالیٰ کا علم, دوسری اللہ تعالیٰ کی کتابت, تیسری اللہ تعالیٰ کی مشیت. اور ایک چیز بات ادھر سے بھی آ سکتا, بچوں کی طرف سے بھی اس کا جواب مل سکتا. کون بتائے؟ جی خلق. کیا بولتے سے؟ خلق, پیدا کرنا. پیدا کرنا کس پر بھی ایمان رکھتا. کیسے؟ اب ایک چیز ہے, اس کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ. تمہارے پیدا کرنے والا کون؟ ہمارے اچھائیوں کو, برائیوں کو, ہمارے اعمال کو, سب کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہے, خالق ہے. ساری چیزیں باقی کیا ہیں؟ مخلوق ہیں. اس پر بھی کچھ لوگ کیا بولے, انسان کو تو اللہ پیدا کر دیا, انسان کے جتنے اعمال ہیں انسان پیدا کرتا ہے. غلط, یہ غلط. بڑے بڑے لوگ ایسی بات بول رہے ہیں. علامہ اقبال جیسے لوگ بھی ایسی بات کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ خلقکم وما تعملون, تم کو پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ پیدا کیا. تو 4 چیزوں پر ایمان لانے کا نام تقدیر ہے. یعنی اس دنیا کے اندر, اس کائنات کے اندر جو بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے علم ہے. اللہ تعالیٰ کے علم کے بغیر ہو نہیں سکتا. دوسرے, اللہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی چاہت سے ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی چاہت کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ جس کو پیدا کیا ہے اس لیے ہو رہا ہے. آپ کی حرکت کو بھی اللہ تعالیٰ پیدا کیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ کے خاموش رہنے کو بھی اللہ تعالیٰ پیدا کیا. آپ کے چوری کرنے کو بھی اللہ تعالیٰ پیدا کیا. آپ کے گالی دینے کو بھی اللہ تعالیٰ پیدا کیا. بات سمجھ میں آ رہی؟ جی, آپ کے جھگڑے کو اللہ تعالیٰ پیدا کیا. آپ کے اچھے اخلاق کو بھی اللہ تعالیٰ پیدا کیا. اچھے کام, ہر چیز کا خالق کون ہے؟ ان 4 چیزوں پر ایمان. اچھا, یہاں ایک اہم چیز جو سمجھنے کی ہے, جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. آج تو کہ لیلۃ القدر کی تلاش میں ہی اور اس رات کے بارے میں بتایا گیا کہ تقدیروں کو بدلنے کی رات. تقدیر بدل سکتی کیا؟
بدل سکتی ہو کب؟ دعا کے ذریعے بدل سکتی. اچھا وہ تبدیلی کیسی ہوتی کیا ہے؟ تو یہ کتابت جو اللہ تعالیٰ لکھ کر رکھا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 4 مرتبے لکھا. ایک ہے کتابت ازلی. کتابت ازلی یعنی کائنات کو بنانے سے پہلے لکھ دیا. کب لکھا تھا وہ؟ ابھی بات آئی ہے. کب لکھا؟ کس کے ذریعے لکھا؟ کہا قلم کے ذریعے لکھا، لکھ کر لوح محفوظ پہنچ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کتابت ازلی. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پوری کائنات بننے سے پہلے، بنانے سے پہلے، پیدا کرنے سے پہلے تبدیلی ایک پلان بنا دیا. پلان کے مطابق ساری کائنات چلتی. صحیح سے کیا بولتا ہے؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ کتابت اصلی میں. اور ایک کتابت ہے کتابت عمری. ہر ایک انسان کو پیدا کرتے وقت اللہ تعالیٰ تقدیر لکھتا ہے، اور یہ تقدیر اسی تقدیر سے لی جاتی ہے جو لوح محفوظ میں ہے. بس کیونکہ بچہ جب نطفہ ماں کے رحم میں پڑتا ہے تو 40 دن 40 دن 40 دن کتنے دن گزر جاتے ہیں؟ 120 دن. 120 دن گزر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے. فرشتہ آتا ہے، فرشتہ آ کر کہتا ہے کیا لکھ، اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لکھو. کیا لکھ؟ یہ بندہ کون کون سے اعمال کرے گا، اس کی زندگی کتنی ہوگی، اس کی زندگی کتنی ہوگی، کہاں مرے، اور یہ کیا کرے گا، اور یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا. تو یہ تقدیر کہاں سے لی جاتی ہے؟ لوح محفوظ سے لے کر ہر ایک انسان کے زندگی میں لکھ دی جاتی ہے. اور اسی کے مطابق کوئی چیز تمہیں ملنے والی ہے وہ چوک نہیں سکتی، وہ بہتر رہے گی. کوئی چیز آپ سے چھوٹنے والی ہے وہ چھوٹ رہے گی، آپ سنے نہیں سکتے. الدنيا على يضروك بشيء الا ما كتب الله عليك. عزت نے کہا کہ پوری دنیا جمع ہو جائے، تمہاری زندگی میں کوئی بھلائی پہنچانا چاہے پہنچا سکتی ہے؟ نہیں پہنچا سکتی، مگر اسی وقت جب کہ آپ کی تقدیر میں لکھی ہوئی. بات سمجھ میں آ رہی؟ پوری دنیا مل جائے، پوری دنیا مل جائے، اور آپ کی زندگی میں کوئی برائی پہنچانا چاہے، آپ کو نقصان نہ پہنچانا چاہے، پہنچا سکتی ہے؟ نہیں، مگر اتنا ہی پہنچائے جتنا آپ کی تقدیر میں. سمجھ گئے؟ اس لیے آدمی کو ہمت سے آگے بڑھتے رہنا چاہیے. آگے بڑھنا ہے، کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اچھے کام کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اچھے کام. اچھا، یہ تمام تقدیر لکھ کر اللہ تعالیٰ کیا کر دیا؟ چھپا دیا. کیوں چھپایا؟ اس لیے کہ بندے اچھے کام کرے، اس لیے چھپایا. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو تقدیر ازلی، تقدیر عمری، عمر میں ہر شخص کی عمر میں ایک مرتبہ لکھی جاتی ہے. پھر اس کے بعد تقدیر سنوی کہتے ہیں. سنوی کے معنی سال. سال میں ایک بار اسی تقدیر کو اللہ تعالیٰ دوبارہ لکھواتا. وہ کب؟ اسی رات. کون سی رات؟ لیلۃ القدر کی رات. فیہا یفرق کل امر حکیم. یہاں پتہ چلا وہ تقدیر جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، وہ تقدیر جو ہر انسان کے ساتھ آ رہی ہے، اسی تقدیر کے بارے میں آج اس رات جو لیلۃ القدر والی رات ہے، اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نظر ثانی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اختیار ہے کہ نہیں؟ اس لیے ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ وبارک لی فیما اعطیت وقینی شر ما قضیت. اے پروردگارا، ہماری زندگی میں جو برائیاں لکھا ہے ان برائیوں کو مٹا دے، ان برائیوں کو اچھائی میں بدل دے. تو اس رات فرشتے جو بندوں کے پاس آتے ہیں
دیکھتے ہیں کہ کون سا بندہ گر گڑا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گڑا کر دعائیں کر رہا ہے کہ اللہ میری زندگی میں کوئی بیماری لکھا ہے تو ہٹا دے، میری زندگی میں کوئی برائی کرنا لکھا ہے تو ہٹا دے، میری زندگی میں کوئی غلط بات پیش آنے والی ہے، کوئی مصیبت پیش آنے ہٹا دے، بلکہ بندہ تڑپتا ہے۔ کون سی رات؟ لیلۃ القدر کی رات۔ تو اس دن اللہ تعالیٰ جو تبدیلیات جو چاہتا ہے وہ تبدیلی اللہ تبارک تعالیٰ اس رات کو لے آتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا چاہیے، وہ لوح محفوظ میں جو تقدیر لکھی ہے اس سے ہٹ کر نہیں، اس کے اندر ساری چیزیں لکھی رہی۔ تو اس لیے آج اس رات دعاؤں کے ذریعے اپنی تقدیر کو بدلوانے کی کوشش کریں۔ اب تک کتنی تقدیریں ہوئی؟ ازلی، عمری، سنوی اور ایک باقی تقدیر یومی۔ ہر دن تقدیر اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اوپر کل یوم هو فی شأن۔ اللہ تعالیٰ ہر دن ہر انسان کی تقدیر پر اللہ تبارک تعالیٰ نظر ثانی کرتا ہے۔ اسے کیسے بدلنا ہے؟ وہ کیسے؟ ہر دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کے دو گروہ رکھا ہے، دو گروہ۔ یہ گروہ آتا ہے کل فجر کی نماز، وہ کب تک رہے گا انسان کے ساتھ؟ عصر تک۔ عصر میں وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتے، پھر عصر میں دوسرا گروہ آتا ہے فرشتوں کا، وہ کب تک رہتے ہیں؟ فجر تک انسان کے ساتھ رہتے، پھر وہ پورے دن کی پورے رات کے اعمال کو لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آئے فجر کی نماز میں، ریان صاحب غائب ہیں، کیا لکھتے فرشتے ہیں؟ غیر حال نکلنے چاہیے جی۔ پھر دن بھر دیکھتے یہ اٹھ کر قضا کیا، نماز نہیں کیا، اس دن کسے کسے مارا، اس دن کس کس کی مدد کیا، کس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، کس کے ساتھ برا معاملہ کیا۔ یہ تمام معاملات کس تقدیر کے برابر ہوتے ہیں؟ جو لوح محفوظ میں تقدیر لکھی ہوئی ہے نا، اسی کے برابر ہوتے رہتے۔ لیکن بندہ اس کے اندر تڑپ ہے، بندہ وہ اچھا ہی چاہتا ہے، بندہ اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتا ہے، دن بھر اس کی محنت کو فرشتے دیکھتے ہیں، اے پروردگارا یہ بندہ بہت اچھا ہے، بہت اچھے کام کرنا چاہتا ہے، اپنی زندگی کے اندر تبدیل لانا چاہتا ہے، اے اللہ مجھے میں نے ایسے ہی دیکھا ہے۔ فرشتے اصل میں جا کر اللہ تعالیٰ سے بتا، اللہ تعالیٰ بدلے گا نہیں بدلے گا؟ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے نہیں ہے، لا يزدر الخطر الا بالتقوى، اللہ تقدیر بدلتا۔ تو ہر دن آپ اپنی تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ کیا سمجھ میں آ رہی؟ تو آدمی کی تڑپ، اس کی محنت اور اس کے عزم اور اس کے عزم استقلال، اس پر بات جمی رہتی ہے، اس کے مطابق حالات۔ اور وہ فرشتے جو اصل میں آتے ہیں، آ کر دیکھیں نذیر حسین سو رہے ہیں، نماز میں غیر حاضر، تو فرشتے کیا لکھ جاتے ہیں؟ غیر حاضر کی چلے۔ تو اس لیے فجر کی نماز، عصر کی نماز، ان دونوں نمازوں کو نہیں چھوڑنا۔ فرشتے آتے ہیں، آ کر ایک نماز دیکھ کر نہیں چلے جاتے، بلکہ وہ فرشتے کب تک رہتے ہیں؟ عصر میں آنے والے فجر تک، فجر میں آنے والے عصر تک۔ پھر یہ کہاں پہنچتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچتے ہیں، پوری رپورٹ دے دیتے ہیں، آپ کی پوری رپورٹ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ 2-3 دن خالد مولانا رہتے، بڑی آزادی میں خوب ناچے، خوب شرارت کیے، تو خالد مولانا اکیلے ہی لکھتے ہیں یہ تقدیر ہے، فرشتے بھی لکھ کر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچاتے ہیں۔ کیا میں نذیر حسین؟ ہاں، اللہ دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے؟ ہر عمل کو دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے؟ اور ہر عمل کو اللہ تعالیٰ نوٹ کروا رہا ہے نہیں کروا رہا ہے فرشتوں کے ذریعے؟ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں رہے اور اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ تو تقدیر کا مطلب کیا ہوا؟ 4 چیزوں پر ایمان لاؤ۔ بولو جی، کون بول سکتے ہیں؟ 4 چیزوں پر ایمان لاؤ۔ کون کون سی چیزیں ہیں وہ؟ نمبر 1 اللہ کے علم پر، اور دوسری چیز اللہ کی کتابت پر، تیسری چیز اللہ کی مشیت پر، چوتھی چیز
اللہ کے خلق پر، اللہ کی تکوین پر، اللہ کے پیدا کرنے پر، ان 4 چیزوں پر ایمان لانا۔ اور جو کتابت جو بولے ہیں، کتابت کتنی مرتبہ لکھی جاتی ہے؟ کتابت اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس کی بھی 4 قسمیں ہیں۔ ایک کتابت ازلی، نمبر 2 کتابت عمری، نمبر 3 کتابت سنوی، سنا بولتے ہیں نا، سنا بولتے ایک سال جی، اور کتابت یومی، یوم بولتے ہیں دن، یہ ہر دن۔ تو ان تمام باتوں پر ایمان رکھنے کا نام کیا ہے؟ تقدیر پر ایمان رکھنا ہے۔ اور اس کی وجہ سے آدمی کہنے والا کہہ سکتا ہے ہمارا کیا ہے بھائی، اس میں اللہ تعالیٰ جو لکھا ہے وہ ہوتا رہتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ جو لکھا ہے وہ ہوتا، جو اللہ تعالیٰ لکھا ہے وہ چیز بتائے آپ کو نہیں بتائے، تو آپ کیا کون سی امید رکھنا؟ ہمارے حق میں اچھا ہی لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ انا عند ظن عبدی بی فإن ظننی خیر فانا خیر لہ، میرے بارے میں اچھا گمان رکھے، میری تقدیر اللہ تعالیٰ اچھی ہی لکھا ہے۔ یہ گمان کے ساتھ بندہ جب آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میرے بارے میں جیسے گمان کرتا میں اس کو ویسے۔ اگر سبحانی صاحب کہیں کہ میں اس مرتبہ امتحانات میں فرسٹ کلاس میں پاس ہو جائے، پہلا رینک لاؤں، اللہ تعالیٰ میری تقدیر میں ایسے لکھا ہے۔ اگر اس یقین کے ساتھ بندہ آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ چیز کو دلاتا ہے۔ اگر اس کے حق میں بہتر ہو تو بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ ایک بات تقدیر کا فائدہ نظر آ رہا ہے، میرے نظر آ رہا ہے۔ تقدیر کی جب بات ہوئی تو آپ کے اندر ہمت آئی نہیں ہے جی؟ آئندہ ظن عبدی بھی، میرے بارے میں بندہ جیسے گمان کرتا میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ۔ تو تقدیر میں لکھا ہے یہ نہیں، تمہاری تقدیر میں اچھا ہی نہیں لکھی، اس لیے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت۔ جنگ خندق خندق کے معنی مدینے کے اندر کفار آ کر مدینے کے اوپر حملہ کر دیے، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے چاروں طرف پہرا بٹھا دیے، جہاں سے دشمن آنے والا ہے وہاں پر گڈھا کھول دیا، فوراً آ کے حملہ نہیں کرنا۔ چاروں طرف پہاڑ ہے لیکن ایک طرف میدان ہے، میدان جس طرف ہے اس طرف ہے خندق کھود دی۔ پھر بھی وہاں پر چاروں طرف سے یہودی، عیسائی، کفار سب آ کر جمع ہو گئے۔ اب مدینے پر حملہ کرنے والے، مدینے میں لوگوں کا جو مقابلہ کرنا۔ تو یہ خندق کا فائدہ کیا ہوا کہ اس کے اندر اتر کے پھر چڑھا، گڑھے کے اندر اتر کے چڑھا، اس درمیان میں ان کو مار دے سکتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کود پڑے کفار کو مارنے کے واسطے۔ لوگ رو کے کیا اپنے آپ کو تمہیں ڈال دے رہے ہیں ان کے اندر؟ تو حضرت علی کیا بولے معلوم؟ اگر میری تقدیر میں یہاں موت لکھی ہوئی ہے تو میں یہاں سے بچ نہیں سکتا، کہیں بھی جاؤں مجھے یہاں لاکر اللہ تعالیٰ شہادت دے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ کہیں بھی میں بھاگوں، اگر یہاں میری موت ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ یہیں پر بلا کر مجھے شہادت دے گا۔ اگر یہاں میری موت لکھی نہیں ہے تو میں ڈروں گی؟ یہ ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کود گئے کفار کے درمیان اور کامیاب ہو کر باہر آپ کے دشمن علیہ یقتحم الفوارس ہکذا طریقہ وہ چڑھائی کر سکتے۔ یہ بندہ کون ہے؟ تقدیر پر ایمان لانے والا بندہ ہے۔ تقدیر پر ایمان لانے والا کیا ہوتا ہے؟ بڑی ہمت والا، بڑی ہمت والا، موت سے کبھی نہیں ڈرتا، کسی کا بھی مقابلہ کر سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کوئی بھی بڑا کام کر سکتا، کوئی بھی بڑا ہمت کر کے کوئی بھی بڑا کام کر سکتا۔ یہ ہے تقدیر کا فائدہ۔ اس میں فائدہ ہے نقصان ہے تقدیر کا؟ فائدے ہی فائدے ہیں۔ تو بہرحال یہ کچھ ضروری باتیں تھی، کیونکہ تقدیر کے اوپر اگر صحیح ایمان نہیں تو ہم مسلمان نہیں رہ سکتے بلکہ ہم لوگ کافر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ارکان مزید کون سا رکن ہے؟ کس کا رکن ہے؟ اسلام کا رکن ہے، ایمان کا رکن ہے؟ کس کا ہے؟ ایمان کا رکن ہے۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ
والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. کتنی چیزوں پر ایمان لانا ہے؟ 6 چیزوں پر. اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان. یہ 6 رکن ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا. اس پر پورا ایمان رکھیے اور ہمت والے بنیے اور عزائم اپنے بلند کیجیے اور اللہ پر بھروسہ کیجیے اور اللہ سے دعائیں کیجیے. خصوصاً یہ رات اسی تقدیر کو بدلنے والی رات ہے، تو اس لیے یہ تمام باتیں آپ کے سامنے میں پیش کر سکا. اور اس پر آپ غور کیجیے اور ان کو یاد کیجیے. اور اب آپ اللہ کے سامنے جو عبادت چاہے پیش کریں، یعنی ذکر ہے جی، اور دعا ہے، یا پھر نماز ہے، یا پھر قرآن مجید ہے، پڑھیے اور اللہ کے سامنے گڑائیے. اور اچھی ترتیب کیا سونے والا بنا بول کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نماز کے اندر. شرارت کے رسم سو کرے تو گڑبڑ کرنے والا بنا بول کے نہیں. اچھا بننے کے لیے اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ ضرور اچھا بنائے گا. کیا میں وہ کریں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اللہ تعالیٰ سے آخر میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس مقصد سے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں اس مقصد کو اللہ تعالیٰ پورا کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور جب تک ہم زندہ رہیں امن و امان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جب کبھی ہماری موت آئے ہماری زبانوں پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور میدان محشر میں جہاں نفسی کا عالم ہوگا وہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. اور جب اللہ تعالیٰ جنت پر کا فیصلہ فرمائے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ہمارے حق میں جنت الفردوس کا فیصلہ فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. تہجد کی اذان دے رہے ہیں.